अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम आपका इस्तकबाल करते हैं आई+ अकेडमी में। और हम बाकुरतुल अदब में जो अल्फाज अभी हम पढ़ रहे थे, कपड़ों के ताल्लुक़ से हमने लिबास के ताल्लुक़ से बहुत सारे नए अल्फाज आपके सामने हमने लिखवाए, बोर्ड पे आपने याद किया और सुना है। तो आइए हम दोबारा उसका सिलसिला शुरू करते हैं और उसमें कुछ अल्फाज जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो उनमें से कुछ और अल्फाज यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ लिखिए और पढ़ते भी रहिए साथ साथ। तो पहला लफ्ज़ आप लिखिए। मैंने जैसे पहले बताया कि सिलने के ताल्लुक़ से जैसे ज़रूरत पड़ती है धागे की, सुई की, ऐसे ही कटिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कैंची। तो कैंची का लफ्ज़ जो है अरबी में उसके लिए आता है मिक़राज़ुन। आप लिखिए मिक़राज़ुन। ये मिक़राज़ लफ्ज़ ये काटने का आला, इसको कहते हैं मिक़राज़, कैंची। इसकी जमा आती है कैंची। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? कैंची। उर्दू में कैंची मिक़राज़ को कहते हैं। और इसकी जमा आती है मक़ारीज़ो। आप पहले भी इस तरह का वज़न देख चुके हैं, मक़ारीज़ो, मक़ारीज़ कैंची। मिक़राज़ुन, मिक़राज़ुन जमा मक़ारीज़ो। यहाँ जो है दो नुक्ता रख दीजिए, मक़ारीज़ो। तो मक़ारीज़ कैंची के लिए इस्तेमाल होता है, मिक़राज़ुन जमा मक़ारीज़ो कैंची। इसी तरह कपड़ों में कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को बांधने के लिए या किसी चीज़ को पैक करने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कई पिन आती हैं, एक आल पिन है या इस तरह के जो भी पिन आते हैं, उसके लिए एक लफ्ज़ आता है दब्बूसुन। दब्बूसुन, दब्बूस ये लफ्ज़ जो है अरबी में बोलते हैं कोई भी पिन हो। अब उसमें आल पिन या और भी कोई पिन हो जिससे कोई चीज़ जो है दबाने के लिए ज़रूरत पड़े या सेट करने के लिए पिन की हम ज़रूरत पड़ती है, तो हम लगाते हैं कपड़ों में या बालों में भी जो लगाते हैं। तो दब्बूस लफ्ज़ उससे में इस्तेमाल करते हैं, दब्बूसुन। इसके अंदर दो लफ्ज़ लिख दीजिए। उर्दू में पिन भी ऐसे एक लफ्ज़ आप ख़ास तौर पे आल पिन बोलते हैं, आल पिन भी लिख दीजिए। तो पिन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दब्बूस में आती हैं। इसकी जमा दबाबीसो, दबाबीसो, दबाबीसो। हाँ, तो बच्चों ये जो है अल्फाज देखिए नए नए अल्फाज हैं और थोड़ा सा इसमें आप इस्तेमाल करते रहिए और बोलते रहिए। और बोल करके जब भी आप जुमले में इस्तेमाल करें तो आपस में बात करते हुए भी, जैसे हम पिन इंग्लिश का लफ्ज़ है तो ऐसे अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, दब्बूस। हाँ, दब्बूस दीजिए या दब्बूस से चीज़ लगा दीजिए, तो इससे आसानी होगी। इसी तरह देखिए कपड़ों के अंदर एक चीज़ आती है, अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में भी उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कस्तुबान। यहाँ आप देखिए किताब में आपके कस्तुबानुन दिया हुआ है। अब ये लफ्ज़ अरबी का नहीं है, लेकिन चूँकि ये उर्दू से अरबी में इस्तेमाल हो रहा है, कस्तुबान। अब यहाँ अरबी में यहाँ छोटी सीन है और उसी को उर्दू वाले जो बोलते हैं कश्तुबान, यानी लफ्ज़ वही है सेम, लेकिन बोलने में थोड़ा सा फ़र्क। कश्तुबान भी कहते हैं। और इसी तरीके से उसी को अंगुश्ताना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसी के लिए, अंगुश्ताना। अब ये सब अल्फाज ऐसे हैं, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये कश्तुबान किसी और लफ्ज़ से जो है उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, फिर अरबों ने जो है उसी को अपना इस्तेमाल किया, उसी लफ्ज़ को, तो अंगुश्ताना कश्तुबान लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ आता है बेतानतुन। कपड़ों ही के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है बेतानतुन। कपड़ों के अंदर जो है अस्तर लगाते हैं, उसके लिए बेतानतुन। बेतानतुन माने होते हैं अस्तर। हाँ, कपड़ा जो बहुत सारे कपड़ों के अंदर आप देखिए नीचे अस्तर लगाते हैं, तो उसकी जमा आती है बताइनो। बेतानतुन जमा बताइनो।
बताइनो अस्तर, बेतानतुन अस्तर जमा बताइनो। इसी तरह देखिए आपकी किताब में एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया तन ताकतुन लिख दिया, वहाँ गैन जो है ये नहीं असल नून है, वहाँ तन तनतुन लफ्ज़ है, यहाँ लिख लीजिए गैन को नून कर दीजिए। तो यहाँ है तन तनतुन, तन तनतुन, तो तन तनतुन, यहाँ तन ताकतुन लिख दिया किताब में, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइप करने में गलती हो गई है, तो इसलिए इसको तन तनतुन लिख दीजिए। तन तनतुन लफ्ज़ ये भी जैसे बेतानतुन है अस्तर के लिए, ऐसे ही ये तन तनतुन भी अस्तर ही के लिए इस्तेमाल होता है। तो तन तनतुन, अब इसके अंदर आप सिर्फ अलिफ पे जोड़ देंगे तो जमा बन जाएगा तन तनातुन। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तनतुन तन तनतुन याद कर लीजिए और आखिर में अलिफ पे जोड़ करके उसी में तन तनातुन कर दीजिए, ये जमा हो गया इसका। और दोनों लफ्ज़ बेतानतुन बताइनो, तन तनतुन अस्तर जमा तन तनातुन, तो दो लफ्ज़ इसमें आपको मिल गया है एक ही माने के लिए। हाँ, इसी तरह जो कपड़ों के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में एक चीज़ है रुई, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसके लिए अरबी में आता है कुतनुन, 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 कुतनुन के माने होते हैं रुई, रुई, हाँ कुतनुन रुई। इसकी जमा आती है अक़तानुन, अक़तानुन, अक़तान माने रुई, कुतनुन जमा अक़तानुन रुई। हाँ, इसी तरह कपड़ा बुनने में एक और चीज़ आती है ऊन, जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आता है सूफुन, स्वाद से आया सूफुन, सूफुन कहते हैं उर्दू में ऊन को, हाँ ऊन को सूफुन बोलते हैं, सूफुन ऊन। इसकी जमा जैसे अक़तान है ऐसे अस्वाफुन, अस्वाफुन, हाँ कुतनुन रुई, अक़तानुन उसकी जमा है, और सूफुन ऊन जमा अस्वाफुन। तो ये कपड़ा बुनने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप सुनते हैं देखते हैं घरों में। इसी तरह कपड़े में ही इस्तेमाल होने के लिए एक और चीज़ जिसका कपड़ा बनता है हरीर, हरीर उर्दू में भी बोलते हैं, हरीर माने रेशम, हरीर उर्दू में भी बोलते हैं हरीर, हरीरुन, इसको बोलते हैं रेशम, रेशम, रेशमी कपड़ा आप सुनते होंगे, तो ये हरीर, हरीरी भी बोलते हैं, हरीर से, हरीर माने रेशम। इसकी भी जो है जमा इस्तेमाल नहीं है अलग से, सिर्फ जो है इसमें ते जोड़ देने से हरीरतुन कह देंगे, तो हरीरतुन एक अगर है कोई चीज़ तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ आता है कतीफ़तुन। देखिए अभी रिदाउन आप पढ़े हैं, उसके अंदर कोई भी चादर आती है, लेकिन ये कतीफ़तुन एक लफ्ज़ है, इसके अंदर ये भी चादर को कहते हैं, लेकिन ये झालरदार यानी किनारे किनारे झालर जो लगा रहता है उसके लिए मुलायम चादर या झालरदार कंबल जिसको कहते हैं उर्दू में, ये इसका माना है। कतीफ़तुन माने होते हैं झालरदार कंबल, हाँ जिसमें झालर लगा रहता है उसको कतीफ़ा बोलते हैं। तो कतीफ़तुन इसकी जमा आती है कताइफ़ो, कताइफ़ो, कताइफ़ो माने होते हैं झालरदार कंबल। और एक दूसरी जमा इसमें आती है कोतोफुन, 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 झालरदार कंबल। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ यहाँ आपकी किताब में देखिए लिखा हुआ नीलुन। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे यह हरीर है, सूफ है, कुतन है, कपड़ा बुनने में इस्तेमाल होता है। अब चारपाई वगैरह बुनने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो रस्सी जो बुनते हैं एक चीज़ है पेटुआ, उसको कहते हैं, हमारे यहाँ देहातों में होता है, खेती होती है उसकी, तो उसके लिए नीलुन एक लफ्ज़ आया है, नीलुन। नील एक तो नदी के माने में भी अरबी ज़ुबान में आता है, नील, दरियाए नील भी आप सुनते होंगे, और यहाँ नीलुन के माने होते हैं सन पटुआ। सन पटुआ जो है एक
درخت ہے جس سے جو ہے رسی کے لیے نکالتے ہیں، جو ہے جیسے دھاگا بناتے ہیں، تو ایسے رسی بنانے کے لیے جو ہے پٹوا اس کو بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایک کھیتی ہوتی باقاعدہ اس کی، تو اس کے لیے نیل کا لفظ آتا ہے، اس سے رسی بنی جاتی ہے اور اسی سے پھر چارپائی بنتے ہیں، تو نیل سن پٹوا۔ لباس کے اندر دیکھیے بہت سارے لباسوں کی قسمیں ہیں، جیسے لباس کی قسمیں انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ دیا فلا نیلا، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے نیا لفظ ہے آپ کے لیے، یہ فلا نیلا ایک لفظ ہے، کتاب میں آپ کے دیا ہوا یہ کپڑا جو ہے فلا نیلا۔ اب اس کو اردو میں جو بتاتے ہیں اس کو فلا لین، فلا لین اس کا جو ہے اردو بنتی ہے، فلا لین ایک کپڑے کا نام ہے۔ اب اس کا جو ہے وضاحت اگر کریں گے تو روئیں دار سوتی یا اونی کپڑے کو کہتے ہیں۔ یہ رواں جیسے کنارے کنارے ظاہر ہوتا ہے، تو روئیں دار، اس کو لکھ لیجئے، روئیں دار سوتی یا اونی کپڑا، یعنی سوتی کا رہے رویا دار یا اونی، سوتی یا اونی کپڑا، یعنی کپڑے میں جو ہے رواں رہے تو وہ فلا نیلا اس کپڑے کو کہتے ہیں۔ ایسے ایک لفظ ہے، آپ دیکھیں کتاب میں دیا ہے مادی نوا، یہاں جو ہے لفظ جو دیا ہے مادی نوا، تو مادی نوا یہاں لفظ جو دیا ہے یہ بنیان، یہ جو ہم پہنتے ہیں کپڑے کے نیچے، تو اس کے لیے مادی نوا عربی میں بولتے ہیں، بنیان اس کو کہتے ہیں بنیان، مادی نوا، مادی نوا یہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں بنیان، جو ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اسے کپڑے کی قسم میں خیشن، دیکھیے خیشن ایک لفظ ہے، آپ کتاب میں دیکھیے خیشن، خیشن لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں موٹے کپڑے کو، خیشن موٹا کپڑا، خیشن موٹا کپڑا، موٹا کپڑا۔ تو یہاں دیکھیے اس کو تھوڑا اور واضح لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے اخیاشن اس کی جمع آتی ہے، جمع اس کی آتی ہے اخیاشن، اخیاشن۔ تو بچوں دیکھیے یہ بہت ساری قسمیں ہیں کپڑوں میں، موٹا، باریک، اور اس طرح اور بھی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ یہاں دیکھیے آپ کی کتاب میں دیا ہے نبادن، یہ لفظ جو ہے نباد لفظ دیا ہے، نمدہ ساز، یہ نبادن، اس کو کہتے ہیں نمدہ ساز، نمدہ ساز، نبادن، نبادن۔ اب اس میں جمع نہیں دیا لیکن اگر آپ بنانا چاہیں تو دال کے آگے واو نون جوڑ دیجئے تو نبادون ہو جائے گا، نبادونا، نبادونا، یہ لفظ جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو پہنی جاتی ہیں جیسے جوتا ہے یا کپڑوں میں بھی چمڑے کی کچھ چیزیں بنتی ہیں، تو اس لیے یہاں چمڑے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جلد، جلد اردو میں بھی بولتے ہیں جلد، جسم کے چمڑوں میں جلد کہتے ہیں، جلد کی بیماری، تو جلد لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چمڑا۔ اب وہ چمڑا کوئی بھی ہو، چاہے انسان کا ہو، جانور کا ہو، یا وہ چمڑا جس سے کوئی جوتا بنایا جائے یا کپڑا بنایا جائے، تو جلد جو ہے یہ مشہور ہے، جلد کے معنی چمڑا، جلدن چمڑا، جلدن چمڑا، اس کی جمع آتی ہے جلودن، اجلادن، دو جمع ہے اس کی، ایک ہے جلودن، جلودن اور اجلادن، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے، اجلادن، جلودن اجلادن، جلدن چمڑا، جلدن چمڑا جمع جلودن اجلادن، جلدن چمڑا جلودن اجلادن۔ اسی طرح ہم جو آنکھ میں لگاتے ہیں چشمہ جس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ آپ کی کتاب میں دیکھیں اوینات لکھا ہے، لیکن یہ لفظ ہے اوعیناتن،
اصل واحد کے لیے اوائنتن آتا ہے اور اس کی جمع یہ ہے اوائناتن. تو کتاب میں پہلے جمع دے دیا ہے تو میں لکھ دے رہا ہوں، پہلے جمع ہی لکھ دیتا ہوں اوائناتن. یہ عین پہ زیر لکھا ہے لیکن آپ بنا لیجئے اوائناتن. یہ لفظ ہے حقیقت میں عین پہ پیش رہے گا اوائناتن. یہ نون پہ زبر رہے گا اوائناتن. اوائناتن اس کے معنی عینک چشمہ. اب عینک بھی بولتے ہیں اردو میں اور اسی کو چشمہ بھی کہتے ہیں. تو عینک یا چشمہ کے لیے عربی میں وعیناتن. اس کے لیے واحد لفظ آتا ہے وعینتن، یعنی وہ جمع ہے. پہلے لکھ دیا کتاب میں اس لیے میں نے لکھ دیا. تو پہلے آپ لکھ دیں وعینتن، اس کی واحد بنائیے وعینتن. اوینتن آپ تھوڑا سا مشکل پڑے گا پڑھنے میں، مشق کر لیجیے. اویناتن اویناتن عینک چشمہ واحد اوینتن واحد اوینتن. تو اوینتن میں الف تا واو جوڑ دیا ہے اس لیے وہ جمع بن گیا. تو اویناتن عینک چشمہ جمع اس کے واحد جو ہے اوینتن. اوینتن جمع اویناتن. ہاں اب آنکھ میں جو لگاتے ہیں عام طور پہ جس کو ہم سرما کہتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے کحلون. کحلون سرما جو لگاتے ہیں آنکھ میں اس کے لیے لفظ کحلون. سرما سرما جو ہے عام طور پہ پہلے زیادہ لگاتے لوگ، آج کل وہ نہیں ہے استعمال، لیکن یہ استعمال کرنا چاہیے. کحلون سرما. ہاں اسی طرح حلیتن. حلیتن انسان کے لباس اور پوشاک میں یہ سب چیزیں کام آتی ہیں پہننے میں. تو زیورات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ حلیتن یہ زیورات عورتیں جن کو استعمال کرتی ہیں. حلیتن حلیتن کے معنی زیور، خوبصورتی کے لیے جو استعمال کرتے ہیں زیور. اس کی جمع آتی ہے حیلن اور حولن. یہاں دیکھیے حلیتن ہے تو اس میں زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنا، بس جو ہے یہاں کیا کرنا ہے ہے پہ زیر اور یہاں دو زبر لکھ دیے حیلن. حیلن اور اسی کو دوسرے لفظ میں بھی وہ ایسے ہی سیم رہے گا، اسی کو پڑھتے ہیں حولن. یعنی دو لفظ اس کا دو جمع بنائے ہیں، ایک حیلن حولن. بہت آسان جمع ہے. تو حلیتن یہ جو ہے واحد جو ہے تھوڑا بڑا ہے اور یہ حیلن جو ہے فوراً یہاں دیکھیں حولن حیلن. تو حلیتن سے آسان اس کی جمع حیلن آتی ہے. ہاں اسی طرح زیورات میں کنگن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے سیوارون. سیوارون سیوار کے معنی ہوتے ہیں کنگن. کنگن کنگن اس کی جمع آتی ہے اسورتن. اساورو دو لفظ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے بہت سارے مقامات پہ. اسورتن من ذہب قرآن میں ہے، اساور کا بھی لفظ ہے. تو اسویرتن اسویرتن اور ایک دوسری جمع آتی ہے اساویرو. واو پہ زیر رہے گا اساویرو. اسویرتن سیوارن سیوارن کنگن جمع اسویرتن. سیوارن کنگن جمع اسویرتن. تو اس طرح جو ہے ایک زیور جو ہے جس کو کنگن کہتے ہیں. ہاں اسی طرح حلقتن عربی میں جو ہے حلقہ کہتے ہیں کڑا یا جو ہے ہنسلی جو گلے میں پہنتے ہیں. تو حلقتن یہ کڑا جو ہے گول رہتا ہے، حلقہ کوئی بھی چیز بلکہ حلقہ بنا کے بیٹھیے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو ہے اردو میں بھی حلقہ کہتے ہیں، حلقہ میں بیٹھے ہیں یا حلقہ بنا کے بیٹھیے. تو گول جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے حلقہ کا لفظ استعمال ہوتا. تو یہ کڑا بھی آپ دیکھتے ہیں، کڑا جو ہے وہ ہاتھ میں پہنے یا کہیں بھی تو وہ گول رہتا ہے، اس لیے اس کو حلقتن کہتے ہیں کڑا. اور ہنسلی بھی جو پہنتے ہیں وہ بھی گول ہی رہتی ہے. تو کڑا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حلقہ. اور اسی طریقے سے چھلا بھی بولتے ہیں، وہ بھی گول ہی رہتا ہے چھلا. اور اسی طرح ایک ہنسلی ایک زیور آتا ہے اس کو بھی حلقہ بولتے ہیں. تو ہنسلی چھلا کڑا
یہ جو بھی لفظ جو گول رہتا ہے عام طور پہ زیور، اس کو حلقتن بولتے ہیں۔ تو حلقتن معنی ہوتے ہیں کڑا، چھلا، ہنسلی۔ تو یہ تینوں لفظ آپ لکھ لیجئے۔ ہاں، اس کی جمع جو آتی ہے حلقہ، یہاں الف تے جوڑ دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی حلقاتن۔ حلقاتن ایک جمع یہ ہو گئی، اور ایک دوسری جمع حلاقن، یہاں حلاقن، حلاقن، یہ حلقتن کی جمع حلاقن اور حلقاتن، دو جمع اس کی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کڑا، چھلا، ہنسلی۔ حلقتن کڑا، چھلا، ہنسلی، جمع حلقاتن، حلاقن۔ ہاں، اب آگے دوسرا ایک زیور ہے پاسیب، جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خلخالن۔ دیکھیے، خا پھر لام پھر خا، خلخالن، خلخالن۔ کہیں خلخال بھی کبھی کبھی بولتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں زیر زبر میں فرق نہیں ہوتا، کہیں زبر کہیں زیر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو خلخالن، پازیب، 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 پیر میں جو زیور پہنتے ہیں، پا مانے پیر، زیب مانے زینت، تو پیر کی زینت کے لیے چونکہ یہ زیور ہے، اس کا نام خلخالن، پازیب اردو میں بولتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے خلاخیلو، اس کی جمع ہے خلاخیلو، خلاخیلو۔ تو خلخالن پازیب جمع خلاخیلو۔ ہاں، اسی طرح ہار کے لیے لفظ آتا ہے عقدن، عقدن، عین قاف دال، عقدن۔ تو عقدن معنی ہوتے ہیں ہار، عقدن، ہار، عقدن، عین قاف دال، عقدن۔ اس کی جمع آتی ہے عقودن، عقدن جمع عقودن، عین پہ پیش اور پھر قاف پہ بھی پیش ہو جائے گا عقودن، عقدن جمع عقودن، ہار۔ تو اس طرح جو ہے زیورات یہ جو بولتے ہیں عام طور پہ ہم اردو میں، ہار، پازیب، کڑا، تو اسی کو عربی میں حلقتن، خلخالن، عقدن، اس طرح الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح بالوں کو سنوارنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں مشتن، مشتن آپ لکھ لیجئے ایک لفظ، مشتن، مشتن، مشتن مانے کنگھی، کنگھی، مشتن کنگھی۔ تو مشت جمع امشاتن، اس کی جمع آتی ہے امشاتن، اور ایک اسی طرح کا ایک دوسرا لفظ ہے امشاتن، مشاتن۔ ہاں، تو بچوں دیکھیے، آپ نے یہ پہننے کے تعلق سے لباس اور یہ زیورات جو آپ ابھی دیکھے، بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور کچھ اور الفاظ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو لکھائیں گے۔ تو اس طرح نئے نئے الفاظ آپ کو ہم بتاتے رہیں گے، اور یہ الفاظ جو ہے جو ابھی لکھے ہیں، اس کو ایک مرتبہ آئیے پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ آپ یہاں بورڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے آپ ملا لیجئے، اگر کوئی غلطی آ رہی ہے تو اس کو صحیح کر لیں۔ تو جیسے مقراضن پڑھتے رہیے، قینچی، مقاریضن یہ اس کی جمع ہے، دبوسن، پن، آل پن، دبابیسو، کستبان، اور کشتبان اردو میں بھی بولتے ہیں، انگشت دانا بھی اس کو کہتے ہیں، بطانتن، دیکھیں بطانتن استر، بطائنو۔ اسی طرح تن تنتن، استر کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے تن تنتن جمع تن تناتن۔ ایسے قطنن، روئی جمع اقتان، یہ جو ہے روئی جو کپڑا بننے میں کام آتی ہے، صوفن، اون، اسوافن، اس سے بھی کپڑے بنتے ہیں، حریرن، ریشم۔ ایسے قطیفتن، جھالر دار کمبل جمع قطائف و قطفن۔ نیلن، سن پٹوا، میں نے بتایا اس سے رسی وغیرہ بناتے ہیں۔ فلا نیلا، فلالین، روئیں دار سوتی یا اونی کپڑا، تو روئیں دار سوتی یا اونی کپڑے کے لیے فلا نیلا عربی میں بولتے ہیں، فلالین بھی کہتے ہیں اس کو۔ مادی نوا، یہ بنیان جو کپڑے کے نیچے پہنتے ہیں، اور اسی طرح خیشن،
خیشن جو ہے لفظ آتا ہے موٹا کپڑا اگر رہتا ہے، خیاش اس کی جمع آتی ہے، دیکھیے. اور نبادن نمدہ ساز، اس کے لیے دال کے آگے واو نون جوڑ دیں گے تو نبادن اس کی جمع آ جاتی ہے. جلدن مانے کپڑا، جمع جلودن اجلادن. ایسے اویناتن، عینک چشمہ، یہ جمع ہے اور اس کے لیے واحد اوینتن. یہاں جو ہے شروع میں الف نکال دیں گے تو اوینتن. ایسے کحلن سرما، جو آنکھ میں لگاتے ہیں، کحلن سرما. اور آگے دیکھیے حلیتن زیور، جو پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلن حلن جمع اس کی ہے. سوارن کنگن، اس کی جمع اسورتن اساورو. اور حلقتن کڑا چھلا ہنسلی. حلقاتن حلاکن، تین یہاں جو ہے تین معنی دیا ہے، اور حلقاتن حلاکن دو جمع حلقتن کی. اور اسی طرح پازیب کے لیے خلخالن، خلا خیلو. اور اسی طرح ایک لفظ ہے عقدن، ہار جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں عقدن، اردو میں ہار، جمع عقودن. اور مشتن کنگھی، امشاتن مشاتن. تو اس طریقے سے بچوں آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کو آپ دیکھیں، یاد کر لیجئے اور یاد کر کے استعمال بھی کرتے رہیے. چونکہ اب وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو جب تک آپ ان الفاظ کو یاد کیجئے، دہراتے رہیے، اور پھر انشاءاللہ نئے نئے الفاظ لے کر ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.